کوئی ایک بڑے مالدار بزنس مین آدمی تھے، ان کو اپنے کام کے دوران اپنے آفس میں ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دل میں درد سا محسوس ہوا، تکلیف ہوئی، انہوں نے سوچا کہ اس کا علاج کروائے۔ تو پہلے تو وہ ملک کے اندر ہی اپنے گھومے اور سب جگہ انہوں نے علاج کے لیے تلاش کی، لیکن ان کو لا علاج کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہم سے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس میں آپ جائیں تو شاید آپ کا علاج ہو سکے۔ تو چند روز کے بعد میں پھر وہ ملک سے باہر یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں گئے، جہاں جا کر کے انہوں نے اپنا علاج کروانے کی کوشش کی۔ غالباً وہ مصر کے رہنے والے تھے۔ جب وہ یورپ آئے تو وہاں پر ایک بڑے ڈاکٹر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں دل کا اسپیشلسٹ ہوں، میں علاج کر سکتا ہوں۔ تو جب ڈاکٹر ان کو چیک اپ کے لیے لے کے گیا اور اس نے چیک اپ کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے، اب آپ ایک کام کیجئے کہ بس اپنی زندگی کے دن گنیں اور جتنا ہو سکے خوش رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ چند دنوں کے اندر مرنے والے ہیں۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کو وقت سے پہلے کوئی موت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ملک الموت کو بھی حکم دے دے تو ملک الموت بھی اپنے راستے سے لوٹا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جانے۔ جب وہ لوٹ کے واپس آئے تو اپنے دن گن گن کر کے انہوں نے افسوس کے ساتھ گزارنا شروع کر دیے۔ اپنی بنی ہوئی عمارت کو دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، چند دن کے بعد میں اس کا میں مالک تک نہیں رہوں گا۔ اور پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ ایسے کھانے پینے سے جب اس کو کھانے کے لیے دل کے اندر ہی جان نہ ہو۔ طرح طرح کے ان کو خیالات آنے لگے۔ آخر کار پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن وہ ایک قصائی کی دکان پر گوشت لینے کے لیے گئے تھے، وہاں سے وہ گوشت بنوا رہے تھے۔ تو جب وہ دکان سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ عورت وہاں پر جو نیچے گرا ہوا گوشت تھا چربی کا، اس چربی کو اٹھا کر کے ایک تھیلی کے اندر بھر رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، بہن تم کیوں اس طرح کا یہ معاملہ کرتی ہو؟ اگر گوشت چاہیے تو دکان کے اندر جا کے لے لو۔ تو اس عورت نے کہا تھا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، میرا شوہر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آج میرے بچوں نے ضد کی تھی کہ ماں ہمیں گوشت چاہیے، آج انہوں نے گوشت کی ضد لگا لی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ان کو گوشت لا کے دوں گی۔ میں کوئی کام کرنے والی نہیں ہوں، جو کوئی دوسرے مجھے دے کر کے جاتے ہیں بس میں اسی پر اپنے گھر والوں کو پال لیتی ہوں، اپنے بچوں کو پال لیتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس میں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جب میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹھیک ٹھاک گوشت کھلا سکوں تو پھر میں آخر میں یہ چربی اٹھا رہی ہوں، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا بہت گوشت لگا ہوا وہ کٹ جائے گا، اس کے بعد میں اسی کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گی۔ اس کی اتنی بات سنی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ بزنس مین اس وقت میں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ تیری دولت ہے کس کام آئے گی، اگر تو اپنے بات چھوڑ کے جائے گا تو کس کے لیے چھوڑ کے جائے گا؟ ایک کام کر کہ یہ اللہ کی راہ دکھتی ہے، آج یہاں پہ لٹا دے، اللہ تعالیٰ تیری موت کے اندر آسانی فرما دے گا۔ بس اتنا خیال ذہن کے اندر آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہن، اس کو یہیں پر پھینک دو، یہ کتوں کے کھانے کا گوشت ہے، انسانوں کے کھانے کا نہیں ہے، ہمارا کام ہے ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے دل کی مراد پوری کر دوں، شاید اللہ میری کسی مراد کو پورا فرما۔ اس عورت نے کہا تھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ اس دکان کے اندر جائیں اور جتنا مرضی ہو اپنے لیے گوشت لے لیں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس عورت نے گوشت لیا، خوش ہو کر کے اپنے آنسو پوچھتی ہوئی گھر کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر کے انہوں نے کہا تھا کبھی کبھی یہ عورت تمہاری دکان کے ارد گرد دکھے تو پوچھ لینا گوشت کی ضرورت ہے کہ نہیں، اگر ضرورت ہو تو جتنا چاہے جیسے چاہے اس کو گوشت دے دینا، پیسے کی فکر مت کرنا، اللہ نے بہت مال دیا ہے، سارا تجھ پر لٹا دوں گا۔ اتنی بات کہہ کر کے یہ دکان سے چلے گئے۔ چند سال گزر گئے لیکن ان کو موت نہیں آئی، مرے نہیں۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اس نے تو بتایا تھا کہ کچھ دن آپ کے پاس میں ہیں، آپ کا دل کام کرنا جو ہے بند کر چکا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ میں تو اب تک ٹھیک ٹھاک۔ اب انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹروں سے ذرا مشورہ لیا جائے، اپنی حالت کو پوچھا جائے کہ کتنے دن میرے باقی ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کے پاس میں جا کر کے کہتے ہیں کہ میرا ذرا چیک اپ تو کیجیے اور دیکھیے کہ میرا دل کتنے پرسنٹ اب جو ہے باقی رہ چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ جس ڈاکٹر سے پہلے چیک اپ کرا کے آئے تھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں۔ تو یہ پھر یورپ کے ٹکٹ کروا کر کے پھر وہاں پر پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد میں اسی ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ پھر اس ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے کہنے لگے اب تم چیک اپ کرو۔ جب اس نے چیک اپ کیا تو اس نے کہا آپ تو بالکل خطرے سے باہر ہیں، جس طرح کی بیماری ہم نے آپ کو بتائی تھی اب تو لگتا ہے کہ وہ بیماری ہوا ہو چکی ہے، اب تو لگتا ہے کہ وہ بیماری جیسے کبھی آپ کے سینے میں آئی ہی نہیں تھی، خدا کی قسم۔ پھر اس ڈاکٹر نے کہا تھا بتائیں تو ذرا ان 2-3 سالوں کے اندر آپ نے کون سی غذائیں لی ہیں، کون سے کھانے کھائے ہیں، کون سے شربت پیے ہیں، کون سے جام نوش کیے ہیں، کون سی عبادتیں کی ہیں، کون سے سجدے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی کوئی اللہ ہی والا تھا۔ اور خدا کی قسم جب معجزے اپنی آنکھوں سے دکھا کرتے ہیں نا، جب اللہ کی رحمت اپنی آنکھوں سے دکھا کرتی ہے تو اس وقت میں انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے جو بھی چاہتا ہے اپنی زبان سے بول دیا کرتا ہے۔ اس وقت میں انہوں نے تاریخی جواب دیا تھا،
خدا کی قسم کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں کرتے ہو، یہ وہ ہے جس کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا تھا، یہی کہا تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ میں نے ایک زمین کی ایک بیوہ عورت پر رحم کیا تھا، اس کے چھوٹے بچوں پر رحم کیا تھا، آج اللہ نے مجھ کو یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میرے دل کی جو بیماری تھی اللہ نے وہ بھی ٹھیک کر دی ہے اور مجھے دل کا سکون بھی عطا فرما دیا۔ یہ چند باتیں ہمارے آپ کے سامنے جو آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے راستے کھلتے ہیں، اپنے راستوں کو کھولیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں۔ صدقات و خیرات کی ایک دو نہیں سینکڑا فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غریب، کوئی واقعی جو ضرورت مند ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے تو کبھی منہ نہ موڑیں، بلکہ ہمیشہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو عرش والا خدا ہے وہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔